بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میری بہنوں، میرے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو ہر کرائے کے مکان میں رہنے والے کی بے حد ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ کرائے کے مکان میں رہنا کسی اذیت سے کم نہیں ہوتا۔ کرایہ دیا اور پھر جلدی سے پہلی تاریخ آ جاتی ہے اور پھر کرایہ دینے کی فکر شروع ہو جاتی ہے۔ کرائے کے مکان میں رہنے والوں کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری مکان کا کرایہ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ دوسری چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ کسی کی شادی میں شرکت کے لیے شاپنگ کرنا ہو یا اپنے کچن کے لیے راشن لینا ہو، بچوں کی اسکول کی فیس دینی ہو یا ٹیوشن کی فیس دینی ہو، لوگ اپنی تمام چیزوں کو بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے مکان کا کرایہ نکالتے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ مشکل ان لوگوں کو ہوتی ہے جو روزانہ کام کرتے ہیں اور روزانہ پیسے کماتے ہیں۔ روزانہ اس بڑھتی ہوئی مہنگائی میں تمام خرچوں کو پورا کرنے کے بعد پیسے نکالنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اس طرح کے حالات میں یہ وظیفہ کسی تحفے سے کم نہیں۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد اپنے ذاتی گھر کا مالک نہ بن سکے، یہ ہو نہیں سکتا۔ ایک سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ہم اپنے پیر صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے، وہاں ہمارے ایک پیر بھائی نے پیر صاحب کے سامنے اپنے کرائے کے مکان کی پریشانی ظاہر کی۔ انہوں نے پیر صاحب کو بتایا، میری چھوٹی سی دکان ہے اور اس سے جو آمدنی ہوتی ہے اس سے گھریلو اخراجات کو پورا کرنے کے بعد مکان کے کرائے کے لیے پیسے نہیں بچتے۔ پیر صاحب نے ان کی پریشانی سن کر جو وظیفہ انہیں بتایا، اس پر عمل کرنے کے بعد 5ویں دن ان کا پرائز بانڈ کا فرسٹ پرائز لگ گیا اور 7 دن میں اپنے ذاتی گھر کے مالک بن گئے۔ ان صاحب کا اس وظیفے پر اتنا پختہ یقین ہو گیا کہ انہوں نے اپنے عزیزوں دوستوں میں سے کوئی بھی اگر کرائے کے مکان کی پریشانی ظاہر کرتا تو وہ اس کو وہی وظیفہ پر عمل کرنے کا کہتے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ایک مرتبہ اپنی گلی سے گزر رہا تھا تو ایک صاحب اپنے گھر کی پریشانی ظاہر کر رہے تھے کہ میرے ہاں گھر تو ہے اپنا، لیکن سردی گرمی کا آرام نہیں، کیونکہ اس کو بنانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو ان صاحب کو بھی میں نے اسی وظیفے پر عمل کرنے کے لیے کہا۔ اتفاق سے کچھ دن بعد جب میرا دوبارہ وہاں سے گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ ان کا گھر مناسب بنا ہوا ہے اور وہ دوسرے اوپر والے پورشن کو بنانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، بہت غور سے سننا ہے، اپنے پاس کسی کاغذ پر لکھ لیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ میں ایک بات آپ سے ہمیشہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے نماز کی پابندی کریں، پھر وظائف کا اہتمام کریں، کیونکہ بے نمازی کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وظیفے کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنا نام لکھیں۔ جب بھی کوئی وظیفہ کرو، بسم اللہ سے شروع ہونے سے لے کر وظیفے کے آخر تک اپنے مقصد کو یاد رکھیں، اللہ کی وحدانیت کو یاد رکھیں۔ زمین پر جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی وظیفہ کریں دل کی گہرائیوں کے ساتھ کریں، اس طرح کریں کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ جب آپ اس طرح وظیفہ کرو گے تو آپ وہ وظیفہ کرتے ہوئے ایسا محسوس ہوگا کہ آپ اللہ عز و جل کے سامنے ہیں اور اللہ عز و جل آپ ہی کی سن رہا ہے۔ وظیفہ نوٹ کر لیں، ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر دعا کریں اور اپنے ذاتی گھر کے مالک بن جائیں۔